نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا ابن الزہرا یا حسین، لبیک یا ابن الزہرا یا حسین، لبیک یا ابن الزہرا یا حسین۔ حضرات مومنین اور مومنات، سوگواران سید الشہداء امام حسین ابن علی، آمد ماہ اذا ماہ محرم آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ممنون ہوں الکریم چینل کا، انہوں نے موقع فراہم فرمایا کہ میں اس طرح سے آپ سے اذا میں شریک ہو سکوں۔ دعا گو ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر سے، یہ عالم پر سے جو وبا کی مصیبت آئی ہے اس سے نجات دے۔ اور میں گزارش بھی کرتا ہوں اور یہ توقع بھی کرتا ہوں ہمارے عزاداروں سے کہ آپ تمام حضرات اس سال کے جو عزا ہے، یہ گزشتہ سالوں میں جس طرح سے اجتماعی عزا ہوتی تھی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ یقیناً ہمیں اب چاہیے کہ ہم ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تمنا پہ عمل کریں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ہر گھر عزا برپا ہو۔ شاید یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم شہزادی کی اس تمنا پہ عمل کریں، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہم تمام حضرات اس سال یہ کچھ الگ سا عزاداری ہو رہی ہے، اجتماعی عزاداری نہیں ہو رہی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ پورے امن کے ساتھ گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، حسینی باعمل ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہماری غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی مدد فرمائیں، اور لوکل گورنمنٹ کی تمام گائیڈ لائنز پہ آپ تمام حضرات عمل کریں۔ دوبارہ میں ایام عزا کی آمد پر آپ تمام حضرات کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم اسی کے ساتھ حدیث قصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، تأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيل بن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا عقي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقاز بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وإني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمشا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال للأبي إن الله قضى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجته إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرات ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نار الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی خاتون قیامت سے گھر بار اجڑنے کی گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. کاٹا ہے گلا لوگوں سحروز کے پیاسے کا پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا احمد کے نواسے کا ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی ہر شخص کو دنیا میں
کی کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کربل کی زیارت کو جو آنکھ تڑپتی تھی شبیر تیرے غم میں کو آنکھ برستی تھی کو آنکھ برستی تھی اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا ملنے کے لیے آئی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا گن گن کے تو سغرانے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے
दिन रात तड़पती है, इसे और न तड़पा। आए चांद मोहर्रम के तू बदले में चला जा। भाई की जुदाई में परेशान है रहती हर रोज ये नाना को रो रो के कहती, अकबर ना मिला नाना, अकबर ना मिला नाना, मैं मर जाऊंगी तन्हा। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदले में चला जा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। याली मदद मेरा ज़ाली, आप सभी के सामने रहवाने का मुझे मौका मिला है। मैं सबसे पहले अल करीम चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर जनाब अब्बास अली साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मजालिस के सिलसिले में चंद सलाम पेश करने का मुझे मौका मिला है। चांद निकला है मुहर्रम का, अज़ादारों में मातमे शाह है बपा गम के, गिरफ्तारों में चांद निकला है मुहर्रम का, अज़ादारों में सब्ज़ कपड़े कोई पहने हैं, कोई काला लिबास, सब्ज़ कपड़े कोई पहने हैं, कोई काला लिबास, इनखिलाब आया है सरवर के, अज़ादारों में चांद निकला है मुहर्रम का, अज़ादारों में चेहरों पर शियों के इतना है, मुहर्रम का सर चेहरों पर शियों के इतना है, मुहर्रम का सर। लोग कहते हैं कि ये शह के हैं बीमारों में, चांद निकला है मुहर्रम का, अज़ादारों में चाक दामन है गिरेबान है, टुकड़े टुकड़े चाक दामन है गिरेबान है, टुकड़े टुकड़े
مثل دیوانوں کے روتے ہیں وہ بازاروں میں، چاند نکلا ہے محرم کا عزاداروں میں، یہ تصور ہے کہ ہے راہ میں شبیر ابھی، یہ تصور ہے کہ ہے راہ میں شبیر ابھی، کربلا تے ہی گر جائیں گے تلواروں میں، چاند نکلا ہے محرم کا عزاداروں میں، پانی مانگیں گے جو اصغر کے لیے رن میں حسین، پانی مانگیں گے جو اصغر کے لیے رن میں حسین، شور گریا کا بپا ہوگا کمانداروں میں، چاند نکلا ہے محرم کا عزاداروں میں، اس طرف ہوں گے شاہدی کے ہزاروں دشمن، اس طرف ہوں گے شاہدی کے ہزاروں دشمن، اس طرف صرف 72 ہیں مددگاروں میں، چاند نکلا ہے محرم کا عزاداروں میں، ماتم شاہ بپا غم کے گرفتاروں میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مجلس ہلال محرم کی مناسبت سے ہے۔ آج ماہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور مولا حسین کا قافلہ کربلا معلیٰ کے قریب ہے۔ اسی سلسلے کا یہ مرثیہ آپ کے خدمت حاضر ہے۔ کیا مدح ہلال محرم کا شور ہے، ارض و سما میں شیون و ماتم کا شور ہے، فوج ملائکہ میں اسی غم کا شور ہے، برپا ہے حشر دیدائے پورنم کا شور ہے،
سونی ہے قبر فاتح بدر و حنین کی، آتی ہے ہر طرف سے، آتی ہے ہر طرف سے صدا شور و شین کی، ہر جا بپا ہے ماتم سلطان بحر و بر، کعبہ سیاہ پوش ہے حجاج نوحگر، ہے چاہ میں حسین کے زمزم بھی چشم تر، خمبار رنج و غم سے ہے محراب کی کمر، ساما ہے ماتم شہ عالم پناہ کا، اٹھتا ہے غل زمیں سے، اٹھتا ہے غل زمیں سے فریاد و آہ کا، غم چاش جہت میں قام سے آل ابا کا ہے، اور یہاں سر جناب رسول خدا کا ہے، تیغ عالم سے چاک جگر مجتبی کا ہے، غم وادی السلام میں، غم وادی السلام میں وا غربتا کا ہے، وہ چشم کون سی ہے جو اس غم میں نم نہیں، یہ ماہ کربلا ہے، یہ ماہ کربلا ہے، قیامت سے کم نہیں، رو لو عزائے شم کے درپیش ہے بحال، معلوم کیا ہے آج کے جیتے رہیں گے کل، اس عمر بے ثبات پا تکیہ ہے بے محل، جائے گا کچھ نہ ساتھ لحد میں بجز عمل، یا مجلس اعزا میں جو آنسوں بہاؤ گے، ان آنسوؤں کی قبر میں، ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھاؤ گے، نعمت ہے مومنوں کے لیے مجلس عزا، نوحہ کہیں اور کہیں ہوتا ہے مرثیہ، سن سن کے حال قتل شہ مشرقین کا، ہوتا ہے شور و حسنا، ہوتا ہے شور و حسنا وہ حسین کا، دل ٹکڑے ہوتے ہیں شہ بیکاس کے نام سے، روتے ہیں سب لپٹ کے، روتے ہیں سب لپٹ کے ذریعے امام سے، اس بزم میں شریک رسول خدا بھی ہیں، ساتوں ان کے اولیاء بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں، نالا پسر کے حال پا مشکل کشا بھی ہیں، تھامے ہوئے جگر، تھامے ہوئے جگر حسن مجتبی بھی ہیں، سن سن کے مرثیے کو یہ رقا
توجہ ہوتی ہے تم سب کے ساتھ روحیں تم سب کے ساتھ روحیں ائمہ بھی روتی ہے یسرب میں خاک اڑاتی ہے بدقا اداس ہے محبوب ذوالجلال کا روضہ اداس ہے شبیر ہے سفر میں مدینہ اداس ہے گھر سائے سائے کرتا ہے صغرا اداس ہے امت پشاہ جاتے ہیں قربان ہونے کو شیر الہ نکلے ہیں شیر الہ نکلے ہیں تربت سے رونے کو گرمی کی فصل اور مہینوں کا وہ سفر بچوں کا ساتھ رنجو علم دھوپ کا زور ڈر قتل کا کہیں کہیں لٹنے کا ہے قطر سب جاگے ہی رہ گئے سب جاگتے ہی جاگتے ہو جاتی ہے سحر ایک ایک قدم پہ لاکھ طرح کے ہر روز میں ہے چہرے برادرانے عرب کے اداس ہیں اما مرک کے ہاتھوں پا کہنے لگے دعا فرما یا اے رحیم تیرے نام کے فدا امیدوار لطف و عنایت رہا صدا اب آرزو ہے تیغ سے اب آرزو ہے تیغ سے کٹ جائے یہ گلا پھر گھر میں سفر سے نہ جانا نصیب ہو مولا تیری جناب میں مولا تیری جناب میں آنا نصیب ہو زینب بلائے لے کے ہوئی بائی پر فدا دیتے ہیں نیت ہلال کی اور ہنس کے یہ کہا قائم رہے جہان میں اقبال آپ کا حسرت ہمارے دل کی بھی برلائے کبریا خالق کرے کہ ایسا مبارک ماہ ہو جو اس مہینے میں میرے اکبر کا بیاہ ہو بے وجہ ہم پہ ہوگی جفا اس مہینے میں اکبر پدر سے ہوں گے جدا اس مہینے میں آئے گی بے قصوں پہ بلا اس مہینے میں ہم ہوں گے آسیوں پا فدا اس مہینے میں ہوں شاد کس طرح کے
عجب غم کا چاند ہے زینب پچان ماہ زینب پچان ماہ محرم کا چاند ہے یہ فاطمہ کو لحد میں رلائے گا اس ماہ ہمیں مزارے نبی تھر تھرائے گا یہ ماہ شمع قبر علی کو بجھائے گا یہ ماہ نوح میں ستم یہ ماہ نوح میں ستم میں نو دکھائے گا حیدر کا گھر لوٹا بھرو سے شام تک جاؤ گی سر کھلے ہوئے جاؤ گی سر کھلے ہوئے تم شہر شام تک الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات. عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، جس محرم کا ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، آج اس کا چاند نمودار ہو چکا. اور یہ ماہ محرم جہاں اپنے دامن میں غم حسین علیہ السلام کی دولت لے کے آیا ہے، وہیں اس سال دوسری اور مصیبتیں بھی ساتھ آئیں، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے عزاداری کریں گے، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں گے. یاد رکھیں یہ مصیبت اور یہ بلا جو آج پوری دنیا پر آئی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے آگے کچھ بھی نہیں.
اور میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تم اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھول کے میری مصیبت اور پریشانی کو یاد کرنا، اس لیے کہ میری مصیبت اور پریشانی سے بڑھ کر نہ کسی کی مصیبت ہے اور نہ کسی کی پریشانی ہے۔ یہ کرونا وائرس امام حسین علیہ السلام کے غم کے آگے اور ان کی مصیبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس عالم میں ہمیں بہت ہی ہوش و حواس کے ساتھ، بہت ہی شعور و آگہی کے ساتھ عزاداری کرنی ہے، اور کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اسے بڑی ہی آسانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ اس سال جہاں لوگ پریشان ہیں کہ عزاداری کیسے ہوگی، ہم تو کہتے ہیں کہ اس سال عزاداری بہت ہی اچھی ہوگی، اس لیے کہ عزاداری جلسے اور جلوس کی محتاج نہیں ہے، عزاداری کسی مرکز کی محتاج نہیں ہے، عزاداری خطبہ و ذاکرین کی محتاج نہیں ہے، عزاداری عزاخانوں اور عاشور خانوں کی محتاج نہیں ہے، عزاداری مجمع کی محتاج نہیں ہے۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا پیغام انسان اپنے وجود کے اندر اتار لے تو یہی اس کی عزاداری ہے، خواہ وہ کسی اجتماع میں رہ کے اپنے اندر اس پیغام امام حسین علیہ السلام کو اپنے وجود کا حصہ بنائے، یا تو اپنے گھر میں رہ کے۔ اور جتنے سکون اور اطمینان سے انسان تنہا عزاداری کر سکتا ہے اور خلوص کے ساتھ کر سکتا ہے، اتنا شاید اجتماع میں نہ کر سکے۔ اس لیے تنہائی میں انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، نیت طیب و طاہر ہوتی ہے، لیکن جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں دکھاوا، شان و شوکت، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ خداوند عالم کے نزدیک نماز شب ایک محبوب ترین عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، اس کا خدا ہوتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے اور خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے تو خداوند عالم بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لہذا نہ اس کے اندر دکھاوا ہے، نہ ریا ہے، خلوص کے ساتھ خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ عزاداری اگر انسان اپنے گھر میں کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرے، واقعا یہ بہت ہی اثر انداز ہوگی ایک گھر، ایک خاندان، ایک فیملی کے لیے۔ اس لیے کہ جہاں اجتماع ہوتا ہے، جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں دکھاوا ضرور ہوتا ہے۔ انجمنیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، خطبہ و ذاکرین آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تقسیم تبرک میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولوی اور عالم کو بلانے کے لیے لوگ ایک دوسرے میں سبقت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم سب سے اچھا کر لیں، ہمارا نام ہو جائے۔
لیکن جہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی وہاں صرف اور صرف خلوص ہوگا، صرف اور صرف اخلاص ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. اور جہاں اخلاص نہیں ہوتا، جہاں خلوص نہیں ہوتا، وہاں کسی طرح کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ جب پیرس سے تہران آئے تو وہ پہاڑیوں کے درمیان ان کا قیام تھا تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں. محرم کا چاند نمودار ہوا، پڑوس میں مجلس عزا برپا ہو رہی تھی. محرم کی ایک تاریخ گزر گئی، امام خمینی مجلس میں نہیں آئے. دو تاریخ گزر گئی، امام خمینی مجلس میں نہیں آئے. 3 تاریخ گزر گئی، یہاں تک کہ تاریخیں گزرتی رہیں اور امام خمینی مجلس میں نہیں آئے. اور کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرت بھی نہ تھی کہ جا کے ان سے کہیں کہ آپ مجلس میں کیوں نہیں آ رہے ہیں. ایک شخص نے جرت اور ہمت کی، امام خمینی کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے آپ مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، روزانہ مجلس ہو رہی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں روز مجلس کے لیے آمادہ ہوتا ہوں، میں روز مجلس کے لیے تیار ہوتا ہوں، اپنے دوش پہ عبا ڈالتا ہوں کہ مجلس میں جاؤں، لیکن جیسے ہی عبا کو دوش پہ ڈالتا ہوں ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ جائیں گے تو میرا استقبال کریں گے، میرا ہاتھ چومیں گے، میری نیت خالص نہیں رہ جاتی، میرا خلوص صحیح نہیں رہ جاتا، میں عبا اتار دیتا ہوں اور مجلس میں نہیں جاتا. میں پہلی محرم سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی نیت کو خالص کر سکوں، امام حسین کے لیے مجلس میں جاؤں. جب یہ خلوص اور اخلاص ہوتا ہے تب انسان کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچتا ہے اور اپنے چاہنے اور ماننے والے کو اس مقام اور مرتبے تک لے کے جاتا ہے. آج ایران دنیا میں یوں ہی بلند نہیں ہے، سب کے سر پہ چڑھ کے یوں ہی نہیں بول رہا ہے. امام خمینی کا خلوص شامل ہے، رہبر معظم کا خلوص شامل ہے، جس کی وجہ سے آج انقلاب باقی ہے اور اس دنیا میں جہاں دیکھیں ایران کا نام روشن ہے. آزاداری خلوص چاہتی ہے، اخلاص چاہتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو یہی پیغام دے کے لوگوں کو نکلے ہیں، دیکھو میں جا رہا ہوں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شان و شوکت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم کرنے نہیں جا رہا ہوں. میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام اصلاح امت کے لیے آئے تھے. عزاداری نام ہے اصلاح امت کا. امت کی اصلاح کب ہوگی؟ یہ امت کی اصلاح اس وقت ہوگی جب انسان کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا، جب اس کے اندر ریا نہیں ہوگی، جب تو اس کے اندر شان و شوکت نہیں ہوگی، جب وہ خالصاً لوجہ اللہ عزاداری کرے گا، جب حسین ابن علی کے لیے عزاداری کرے گا، تب جا کے اس کے اوپر اثر ہوگا اور اس سماج اور معاشرے کے اوپر اثر ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے خلوص کے ساتھ کربلا برپا کیا، جس کی وجہ سے آج دین بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، ساری چیزیں زندہ، اور دین اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں. تو عزاداری کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ خامخواہ کے لیے ہم لوگوں کے پاس جا کے منت و سماجت کر رہے ہیں، عزاداری کی اجازت دے دی جائے، عزاداری کی اجازت دے دی جائے. عزاداری کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے، عزاداری کوئی روک نہیں سکتا. متوکل سے زیادہ ظالم و جابر بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ظالم حاکم کون ہو سکتا ہے؟
جس نے ذکر حسین پر پابندی لگا دی تھی، اس نے اپنے تمام سپاہیوں سے، مشیر وزیر جتنے تھے سب سے اس نے کہہ دیا تھا، دیکھو جتنے شیعہ ہیں حسین کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے، ان کو چن چن کے قتل کرو۔ اس سال جب محرم آئے تو کوئی زندہ نہ رہے، اور حسین کا نام ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا، جہاں بھی مل رہے تھے ان کو قتل کر دیا جا رہا تھا، ان کو شہید کر دیا جا رہا تھا۔ سال بھر یہی کام کیا گیا۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو متوکل نے اپنے سپاہیوں سے، مشیر اور وزیر جتنے تھے سب سے کہا، آؤ چلیں، چل کے دیکھیں کہیں سے حسین کی آواز تو نہیں بلند ہو رہی ہے۔ اب تو جتنے حسین کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، سب کو قتل کر دیا گیا۔ بہت ہی خوشی کے ساتھ روڈ پہ نکلا اپنے تمام لاہو لشکر کے ساتھ۔ جیسے ہی کچھ آگے بڑھا اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس سال حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا ایک پہاڑ کے دامن کے قریب پہنچا، پہاڑ کے پیچھے سے آواز آنا شروع ہوئی، حسین 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 کی۔ پریشان ہو گیا، کہا یہ کون ہے؟ ہم نے تم لوگوں کو کہا تھا سب کو قتل کر دینا، یہ کون لوگ ہیں جو حسین حسین کی آوازیں بلند کر رہے ہیں؟ متوکل، تو حسین کے ذکر کو ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ حسین کے ذکر کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ جس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر تو انسانوں کو قتل کر دے گا، اگر تو لوگوں کو قتل کر دے گا اس لیے کہ حسین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، تو خداوند عالم ایک ایسی مخلوق کو خلق کرے گا، پیدا کرے گا، جو یا حسین کہے گا، جو حسین کا ذکر کرے گا اور حسین کے ذکر کو بلند کرے گا۔ کوئی انسان ذکر حسین کو روک نہیں سکتا۔ متوکل جیسا بادشاہ نہ روک سکا، یہ ظالم کیا روک سکتے ہیں؟ یہ حکومتیں کیا روک سکتی ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری دنیا میں حسین ابن علی کا، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے حسین ابن علی کے ذکر کا اور عزاداری کا۔ اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کریں، بیوی اور بچوں کے درمیان عزاداری کریں۔ کیا پہلے عزاداری اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کرتے تھے، ایک کتاب لے کے اس سے مجلسیں پڑھا کرتے تھے؟ انسان کو اسی طریقے سے عزاداری کرنا چاہیے، اس میں خلوص اور اخلاص شامل حال ہوگا۔ تو ماہ محرم اپنے ساتھ جہاں امام حسین علیہ السلام کا غم لے کے آیا ہے، وہاں اپنے ساتھ اور بہت سی چیزوں کو لے کے آیا ہے۔ علم لے کے آیا ہے، معرفت لے کے آیا ہے، عزت لے کے آیا ہے، شرافت لے کے آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ محرم کا استقبال کریں، استقبال ماہ محرم۔ لیکن استقبال انسان اسی اعتبار سے کرے گا جس اعتبار سے وہ محرم کو پہچانتا ہوگا اور محرم کو اس کو معرفت ہوگی۔ جتنی معرفت ہوگی اسی معرفت کے اعتبار سے وہ استقبال محرم کرے گا۔ جس کو معرفت نہیں ہوگی محرم کی، وہ استقبال نہیں کر سکتا۔ معرفت کے اعتبار سے انسان استقبال کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام لشکر کے ساتھ جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مقام، ایک شہر آیا جس کا نام تھا انبار۔
وہاں کے رہنے والوں کو معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ وقت انبار سے گزرنے والے ہیں. ان لوگوں نے تیاریاں کرنا شروع کی. ان لوگوں نے آمادگی کی کہ اپنے خلیفہ کا استقبال کرنا ہے، امیر المومنین کا استقبال کرنا ہے. ان کے اندر جتنی معرفت تھی اس اعتبار سے استقبال کرنے کے لیے آمادہ تھے. کس طریقے سے استقبال کریں گے؟ جب امیر المومنین آئیں گے، خلیفۃ المسلمین آئیں گے تو ہم لوگ شادیانے بجائیں گے، ہم لوگ ڈھول بجائیں گے، ہم لوگ ان کے سامنے اچھلیں گے، ہم لوگ ان کے سامنے ناچیں گے، تاکہ دیکھ کے خوش ہوں کہ ہم ان کا استقبال کس طریقے سے کر رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ سب کے سب امام علی علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے ہیں. جیسے ہی علی علیہ السلام کو دیکھا اچھلنے لگے، کودنے لگے، تالیاں بجانے لگے. ان کے ہاتھ میں جو بھی چیزیں تھیں، ڈھول یا کوئی بھی چیز، سب بجانے لگے، خوش ہونے لگے. مولا کائنات ان کے قریب پہنچے، کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں آپ کے استقبال میں تالیاں بجا رہا ہوں، آپ کے استقبال میں ڈھول بجا رہا ہوں، آپ کے استقبال میں اچھل رہا ہوں. کہا کس نے کہا تم کو یہ سب کرنے کے لیے؟ کہا ہم لوگ ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں. آج تک جتنے خلیفہ اس طرف سے گزرے سب کا ہم نے استقبال ایسے ہی کیا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اور جتنے خلیفہ تمہارے درمیان گزرے وہ اور تھے، اور میں جو تمہارے درمیان سے گزر رہا ہوں میں اور ہوں. ان کو یہ تمام چیزیں اچھلنا، کودنا، ناچ گانا پسند ہوں گی، مگر مجھ علی کو یہ تمام چیزیں پسند نہیں ہیں. تم یہ جو کر رہے ہو خواہ کے لیے، تم اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کر رہے ہو اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو. یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس معرفت ہی نہیں تھی. ہے کون؟ آنے والا کون ہے؟ کس چیز سے خوش ہوگا، کس چیز سے ناراض ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لہذا حسب دستور وہی کام کرنا شروع کیا جو سب کے لیے کیا تھا. کہا مولا آپ اس سے خوش نہیں ہیں؟ کہا قطعاً نہیں. کہا پھر آپ خوش کس سے ہوں گے؟ کہا میں خوش اس بات سے ہوں گا کہ میں جنگ صفین کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی آؤ ہمارے ساتھ چلو. اب اتنا کہنا تھا، سب نے ہاتھ جوڑ لیے. مولا جنگ صفین میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، خاندان ہے، سب کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ تو مولا کائنات نے کہا بس تمہارے اندر اتنی ہی معرفت ہے، اتنی ہی معرفت ہے. اگر واقعاً تمہیں ہماری معرفت ہوتی تو ہمارے ایک بار کہنے پر تم فوراً تیار ہو جاتے اور ہمارے ساتھ جنگ صفین کے لیے روانہ ہو جاتے. لیکن چونکہ تمہارے اندر معرفت نہیں ہے لہذا تم ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. یہ جنگ میں جانے کے بعد تھی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے صحابی کیسے تھے. وہاں جنگ کے لیے نہیں، امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں. لیکن وہاں سب کو آزاد کیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو بھیجا جا رہا تھا، مگر وہ لوگ نہیں گئے. تو بات معرفت کی ہے، کس کے اندر کتنی معرفت ہے. معرفت بڑی بنیادی چیز ہے. اگر معرفت انسان کے اندر نہیں تو کچھ بھی نہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں اول الدین معرفتوں، دین کی ابتدا، دین کی بنیاد معرفت پر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعد میں پڑھوایا ہے. پہلے توحید کی معرفت کروائی ہے، پہلے رسالت کی معرفت کروائی ہے کہ پہلے تم معرفت توحید حاصل کرو، معرفت رسالت حاصل کرو، معرفت امامت حاصل کرو، اس کے بعد تم کلمہ پڑھو.
عبادت کا مطالبہ اللہ نے بعد میں کیا ہے، معرفت عبادت کا مطالبہ پہلے کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مطالبہ بعد میں کیا ہے، قرآن مجید کی معرفت کا مطالبہ پہلے کیا ہے۔ اس لیے جب انسان کو کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے تو انسان اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی معرفت نہیں ہوتی تو انسان رسومات میں الجھ کے رہ جاتا ہے، جو اس کے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں بس اسی کو کرتا رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ آج ہمارے یہاں بھی اگر کوئی حقیقت تک پہنچتا ہے تو معرفت کی وجہ سے پہنچتا ہے، اگر کوئی رسومات میں الجھا ہوا ہے تو چونکہ اسے معرفت نہیں ہے لہذا اسی رسومات میں پڑا ہے۔ معرفت انسان کو حقیقت تک پہنچاتی ہے، معرفت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے۔ جہاں معرفت نہیں ہوتی وہاں انسان رسم و رواج ان تمام چیزوں میں۔ اب دیکھیں عزاداری، یہ محرم آ رہا ہے، جس کو ماہ محرم اور ایام عزا کی معرفت ہے اس کی تیاریاں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جس کو معرفت نہیں ہے اس کی تیاریاں وہی ہوتی ہیں جو باپ دادا نے ہمیشہ کیا۔ آج محرم آتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جب ماہ محرم آتا ہے تو اس کی تیاری ہم کپڑے بنوانا شروع کرتے ہیں۔ جب ماہ محرم آتا ہے گھر کو، امام باڑے کو پاک صاف کرنا شروع کرتے ہیں، رنگ روغن اور چونا کاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب ایام عزا آتا ہے ہم ان تمام چیزوں کی طہارت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، فکر کرنے لگتے ہیں، چونکہ ہم نے محرم آنے سے پہلے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو محرم کے آنے سے پہلے گھر کی صاف صفائی شروع ہو جاتی ہے، چونا کاری شروع ہو جاتی ہے، طہارت اور پاک و پاکیزگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں ان طہارتوں کے ساتھ ساتھ جہاں انسان عاشور خانوں کو طہارت دیتا ہے، جہاں اس کی چونا کاری کرتا ہے، جہاں اس کو رنگ و روغن کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایام عزا آ رہا ہے یہ اصلاح سماج کا، اصلاح معاشرہ کا، اصلاح امت کے لیے یہ عزاداری اور یہ ایام عزا ہے۔ لہذا پہلے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اپنے قلب کو پاک کرتا ہے، اپنے دل کی ان تمام چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے جو عزاداری کے ساتھ سازگار نہیں ہے، تاکہ امام حسین علیہ السلام جو ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہم ان پیغام کو اپنے دل میں اتار سکیں۔ جب انسان کے اندر گنجائش ہی نہیں ہوگی، اس کے دل میں جگہ ہی نہیں ہوگی، کہاں سے پیغام حسینی اپنے دل میں وہ اتارے گا؟ ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے، بھرا ہوا ہے، اور آپ چاہیں کہ اس بھرے ہوئے ظرف میں، برتن میں کوئی چیز آپ ڈالیں گر جائے گی، بہہ جائے گی، اس لیے اس میں گنجائش نہیں ہے، آلریڈی پہلے سے وہ چیز بھری ہوئی ہے۔ دل جو انسان کا پہلے سے بھرا ہوا ہو، قدورتوں سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، نفرتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، اس دل کے اندر اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے پیغام رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے کسی طاہر انسان کا کلام ہے، کسی نورانی انسان کا کلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو اتارتا ہے۔ ہر ایک عالم نہیں بن جاتا، ہر ایک صاحب علم نہیں ہو جاتا،
اگر عالم ہو بھی جائے لیکن اگر وہ طیب و طاہر نہیں ہے، پاک و پاکیزہ نہیں ہے، تو عملی میدان میں وہ کہیں نظر نہیں آتا، وہ عالم بے عمل کہلاتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا درخت جس میں کسی طرح کا کوئی پھل نہیں۔ یہ انسان جو محرم آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ بڑھے، استقبال کرے، محرم کا استقبال کرے تو کیسے کرے گا؟ پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ رکھے گا، جیسے ماہ رمضان کے لیے ہے۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے چونکہ ماہ رمضان جب آتا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، یہ ماہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے برکت لے کے، رحمت لے کے، مغفرت لے کے، استقبال کرو، بڑھو آگے، اس ماہ رمضان سے برکت لو، اس ماہ رمضان سے رحمت حاصل کرو، اس ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کراؤ۔ یہ تمہارے لیے تحفے لے کے آیا، تمہارے لیے تحائف لے کے آیا ہے۔ برکت، رحمت، مغفرت یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو، رحمت الہی نہ ہو، برکت الہی نہ ہو، مغفرت الہی نہ ہو، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان اگر کسی کو یوں ہی چھوڑ دے، اس کی مغفرت نہ کرے، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایک انسان کے اگر برکت اللہ چھین لے، انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر رحمت خداوند عالم سلب کر لے، اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ ماہ رمضان جب آیا تو اپنے ساتھ برکت اور رحمت اور مغفرت لے کے آیا۔ پیغمبر نے فرمایا پڑھ کے ماہ رمضان کا استقبال کرو، اس سے برکتیں لے لو، رحمتیں لے لو، مغفرت لے لو۔ لیکن اس کو لینے کے لیے ان لینے والوں سے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو آمادہ کرو، تمہارے اندر اس طرح کی صلاحیت ہونی چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے، استعداد ہونی چاہیے، تمہارے پاس ایسا ظرف ہونا چاہیے، برتن ہونا چاہیے تاکہ تم ان چیزوں کو لے سکو۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو آمادہ کرو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ رجب اور شعبان میں جو ہم سے روزے رکھوائے جاتے ہیں، عبادتیں کروائی جاتی ہیں، اتنے تمام اعمال جو ذکر کیے گئے ہیں، صرف اسی لیے کہ انسان قلبی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اور یہ آمادگی انسان کی ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا سبب بنے۔ لہذا رجب میں، شعبان میں انسان روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تاکہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لے، اور جب ماہ رمضان آئے تو ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکے۔ ماہ محرم بھی جب آتا ہے، امام حسین علیہ السلام جب لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، اپنے پیغام لے کے آتے ہیں، ہاتھ منت ذلہ، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو منکرات سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ امام پیغام لے کے آئے ہیں۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، پیغام لے کے آئے ہیں۔ یہ پیغام انسان کے دل میں کب اترے گا؟ یہ اس وقت اترے گا جب انسان پہلے سے آمادہ ہوگا، پہلے سے تیاری کیے ہوگا۔ جیسے اپنے گھر اور عاشور خانوں اور امام باڑوں کو آمادہ کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، ویسے انسان
اپنے قلب کے امام باڑوں اور قلب کے عاشور خانوں کو پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر کرے، تاکہ پیغام حسینی کو اس میں سجا سکیں، پیغام کربلا کو اس میں سجا سکیں، پیغام امام سجاد علیہ السلام کو اس میں سجا سکیں، پیغام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس میں سجا سکیں۔ انسان کو آمادگی کرنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے۔ جب اتنی آمادگی اور تیاری انسان کی ہوگی تبھی جا کے یہ انسان محرم سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، محرم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ چاند رات واقعا آ گیا محرم، امام باڑے سج گئے، علم بٹھا دیے گئے، تعزیے رکھ دیے گئے، عاشور خانے آباد ہو گئے، لوگوں نے سیاہ لباس پہن لیے، محرم آ گیا، محرم آ گیا۔ واقعا کیوں نہ کرے؟ جدھر دیکھیں غم کا ماحول، افسردگی کا عالم، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں شہید ہونے والے کوئی معمولی نہ تھے۔ آج ہمارا کوئی ایک دنیا سے اڑ جاتا ہے، ہم اسے زندگی بھر نہیں بھول پاتے۔ جب ایسا کوئی وقت، ایسا کوئی مہینہ آتا ہے جس میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً یاد آنے لگتی ہے، ماں تڑپنے لگتی ہے، باپ تڑپنے لگتا ہے، بھائی تڑپنے لگتا ہے۔ یہ محرم کا چاند جب نمودار ہوا ہوگا سن 61 ہجری کے بعد، تو کیا ام لیلہ کو یہ چاند دیکھ کر اپنا چاند علی اکبر نہیں یاد آیا ہوگا؟ جب 61 ہجری کے بعد یہ چاند فلک پہ نمودار ہوا ہوگا محرم کا، ام فروہ کو اپنا چاند قاسم نہیں یاد آیا ہوگا، جناب زینب کو ان محمد نہیں یاد آئے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو نہیں یاد کیا گیا ہوگا، رباب نے علی اصغر کو نہیں یاد کیا ہوگا۔ یقیناً سب نے اپنے اپنے چاند کو یاد کیا ہوگا اور یاد کر کے یہی کہا ہوگا، اے چاند تو نکل آیا مگر میرا علی اکبر نہیں آیا، میرا قاسم نہیں آیا، میرا علی اصغر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ مصیبت کربلا سے پہلے مدینے میں جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا، کربلا میں کس طرح کا کوہرام رہا ہوگا، کس طرح کا رونا رہا ہوگا، کس طرح سے چیخنا اور چلانا بیویوں کا رہا ہوگا، مدینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی حسین ابن علی شہید نہیں ہوئے، ابھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل نہیں لگا، ابھی جناب قاسم کی لاش گھوڑوں کے سموں سے پامال نہیں ہوئی، ابھی صرف حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صرف مدینے کو ترک کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، جدھر دیکھیے ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین مدینہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اے میرے نانا کے مدینے خدا حافظ، حسین جا رہا ہے، اب یہ حسین پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا،
ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی غم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ چاند ریحان نظر آیا محرم کا ادھر، چاند ریحان نظر آیا محرم کا ادھر، خلد میں اشک میری آنکھ میں پہم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ صحیح متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ،
السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أسير الأعداء السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مدفونا بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشية والضبال في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والأجام السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء يا مولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد